اپنے دین کی، اپنے نبی کی معرفت ہمیں عطا کی۔ دنیا کے اندر کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس عظیم نعمت سے محروم ہیں۔ اسلام کی نعمت اتنی بڑی نعمت ہے جس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ دنیا کے اندر ہم سے پہلے بھی لاکھوں لوگ آ چکے ہیں اور ہمارے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ یہ وقت، یہ زمانہ نہ کسی کے لیے رکا ہے اور نہ کسی کے لیے رکے گا۔ جب ہم سے پہلے بزرگان دین، انبیاء اکرام، ان کے صحابہ، متبعین، سلف صالحین آج ہمارے درمیان نہیں ہے، تو ہم بھی ایک دن ایسا آئے گا کہ اس دنیا میں نہیں رہیں گے، چاہے وہ آج ہو، کل ہو، 1 سال کے بعد ہو، 2 سال کے بعد ہو، 10 سال کے بعد ہو، ایک نہ ایک دن ایسا ہماری زندگی میں آنا ہے کہ ہم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس سے کسی کو بھی کوئی چھٹکارا نہیں ہے، بچنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ یقیناً ہم میں سے جو لوگ یہاں پر ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، زیادہ سے زیادہ کہ اگر ہماری عمر ہو جائے تو آئندہ 100 سال کے بعد ہمیں سے اس دنیا میں کوئی نہیں رہے گا۔ ہمیں اس دنیا سے جانا ہی جانا، اور جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو یقیناً اللہ رب العالمین کے سامنے ہماری پیشی ہوگی، اور جس قدر ہمارا عمل ہوگا، جیسے ہم نے اپنی زندگی اس دنیا میں گزاری ہوگی، عقل اور نقل شریعت بھی کہتی ہے اور یہ ہمارا اور سب کی فطرت بھی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ یقیناً ہم جو کچھ یہاں پر کر رہے ہیں اس کا فیصلہ ہونا، چاہے کوئی شخص اسے قبول کرے یا نہ کرے۔ آپ دیکھیں دنیا کے کسی بھی ملک میں آپ چلے جائیں، چاہے وہ مسلمانوں کا ملک ہو، چاہے کفار، یہود و نصارہ اور مشرکین کا ملک ہو، ہر ملک کے اندر ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے، پولیس ہے، عدالت ہے، کورٹ ہے، کچہریاں ہیں۔ یہ تمام چیزیں کس لیے؟ کیونکہ ہر ایک کی عقل کہتی ہے کہ اگر کوئی کسی پر ظلم کرے تو ظالم کو سزا ہونی چاہیے اور مظلوم کو اس کا حق ملنا چاہیے۔ فطرت کہ اگر کوئی صحیح راستے پر اپنی زندگی نہیں گزارتا، سسٹم کو فالو نہیں کر رہا، تو اس کے لیے ایک نظام ہونا چاہیے اور ایسے لوگوں کا محاسبہ ہونا چاہیے اور اپنے اپنے عمل کے حساب سے ان کو بدلہ ملنا چاہیے۔ ہر ملک کے اندر یہ سسٹم موجود ہے، لیکن آپ غور کریں کہ دنیا کے اندر کیا ہر ظالم کو اس کے ظلم کی سزا مل جاتی ہے؟ کتنے ایسے ظالمین ہیں، بلکہ جو سب سے بڑے ظالم ہوتے ہیں ان کو سب سے بڑی سزا سے بچ جاتے ہیں، اپنے عقل و رسوخ کی بنا پر، اپنے مال و دولت کی بنا پر وہ عموماً سزا سے بچ جاتے ہیں۔ اگر سزا ہو بھی جائے تو جس قدر جس کا جرم ہے، جرم کے مطابق سزا بسا اوقات جج نہیں دے پاتا، یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ جج کے ہاتھ میں اتنی طاقت ہے ہی نہیں کہ جرم کے مطابق اس کو سزا دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کو طاقت دی ہی نہیں ہے انسان کو۔ مثلا اگر کسی ایک شخص نے کسی ایک شخص کو قتل کیا، اگر جج منصف ہو، انصاف پسند ہو اور اس کی عدالت میں اس کا ایک کیس آیا تو کیا کرے گا؟ اس کے بدلے اس کو قتل کر دے گا، ظالم کو اس کی سزا دے نہیں اس کی، ٹھیک ہے۔ ایک دوسرا کیس اس کے پاس آیا، ایک شخص نے 10 لوگوں کو قتل کیا، ابھی ایک کیس آیا تھا جس نے ایک شخص کو قتل کیا اور دوسرا کیس آیا جس نے 10 لوگوں کو قتل کیا، اس کی تو سزا اس نے دے دی کہ اس کے بعد اس کو قتل کر دیا جائے۔ جس نے 10 لوگوں کو قتل کیا ہے کیا اس کا جرم برابر ہے؟ کیا جج کے ہاتھ میں اتنا پاور ہے، اتنی طاقت ہے کہ ایک مرتبہ قتل کرے پھر اس کو زندہ کرے، پھر دوسرے مقتول کے بدلے اس کو پھر قتل کرے، پھر زندہ کرے، پھر تیسرے مقتول کے بدلے پھر اس کو زندہ کرے، پھر قتل کرے؟ یہ پاور نہیں۔
अकल भी कहती है कि ऐसी कोई अदालत होनी चाहिए जिसमें हर शख्स को उसका पूरा पूरा बदला मिलना चाहिए। शरीयत के ऊपर हमारा ईमान और अकीदा ये तो है ही, लेकिन अकल भी इस बात की गवाही देती है कि ऐसी एक अदालत यकीनन होगी जिसमें हम सबको अपने अपने हर अमल के बारे में वहां पर किसी तरह की कोई चाकूसी नहीं होगी, किसी तरह का कोई जुर्म नहीं होगा और किसी भी अकल रसूख और माल दौलत का वहां पर कोई खेल नहीं होगा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इंसाफ होगा। और ये पावर अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास है। तो कुरान में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि क़यामत के दिन अगर इस तरह का कोई जालिम हो तो हम उसको दोबारा जिंदगी अता करेंगे और फिर उसको सजा दी जाएगी, फिर उसको दोबारा जिंदगी अता की जाएगी, फिर सजा दी जाएगी। इस तरह बार बार जिंदगी अता करना और फिर उसको सजा देना, ये पावर अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास। जैसे ही हम हमारी आंखें बंद हो जाएंगी, सांस बंद हो जाएगी, तो हमारे रिश्तेदार, हमारे घर वाले, चाहे उनके नजदीक कितनी भी आसानी और कितनी भी करीब क्यों ना हो, वो हमें अपने असल ठिकाने तक पहुंचा देंगे। कब्र के अंदर होंगे कुछ ही घंटों के बाद, जैसे ही हमारी आंखें बंद हुई, हमारी सांसें बंद हो जाएंगी, कुछ ही घंटों के तरफ कब्र में बंद होंगे और वहां पर एक नई जिंदगी की शुरुआत होगी, जो कि हकीकत में असल जिंदगी है, जिसको बरसती जिंदगी कहा जाता है। फरिश्ते आएंगे और हर शख्स से 3 सवाल किए जाएंगे। यकीनन मुसलमान को इन सवाल का इल्म होता है कि कौन कौन सवाल होंगे। इल्म क्या नहीं है जी, वो 3 सवाल कौन बता सकता है? बताइए। जी, कौन से ये नहीं है? तुम्हारा रब, जज़ाकल्लाह, तुम्हारा रब कौन था, तुम्हारा दीन क्या था और तुम्हारे नबी कौन? सवाल को सुना